الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ اب عارض اہلیت کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، یعنی کون سے ایسے عوارض ہیں، کون سا ایسا عارضہ ہے جس کے سبب انسان سے اہلیت ادا یا اہلیت وجوب ختم ہو جاتی ہے یا ناقص ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہم نے پڑھا کہ انسان اگر پاگل ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا، اور اس سے شریعت نے ادائیگی کا جو مواخذہ ہے وہ نہیں کیا، اور بلکہ یہ ہے کہ وجوب کی جو چیز ہے، اہلیت وجوب، وہ تو زندگی کے ساتھ ہے، وہ اس کے لیے باقی رہے گا، لیکن یہ کہ ادائیگی کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اسے مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح فاسد العقل، جو کہ اس کی دو اقسام ہم نے پڑھی کہ بے شک وہ ادراک اور تمییز اس میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کو فاسد العقل سمجھا جائے گا، اور اس میں اگر وہ ادراک بھی بالکل ختم کر چکا ہے تو اس کے لیے جنون کے احکام ہوں گے، مطلب پاگل جو بندہ ہے اس کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس میں ادراک اور تمیز کوئی اچھے برے کی ہے تو اس کے ساتھ وہ چھوٹے بچے والا معاملہ کیا جائے گا کہ اس کے ولی کی اجازت پر اس کے معاملات کو موقوف سمجھا جائے گا۔ آج چیز پڑھی جا رہی ہے تیسرا عارضہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ نسیان کا ہے، یعنی بھول جانا کسی چیز کو۔ تو نسیان کے بارے میں احکام، یعنی نسیان کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا عارضہ ہے کہ جو انسان کو، جس کی وجہ سے انسان یہ بھول جاتا ہے اور وہ یہ چیز یاد نہیں رکھتا کہ اس کو کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے اور کس چیز کو وہ کرنا چاہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے مواخذہ ہونا تھا، وہ کچھ وقت کے لیے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو بھولنے کا عارضہ ہے، یہ اس سے نہ ہی اہلیت وجوب ختم ہوتی ہے جو کہ زندگی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی ادائیگی کی جو اہلیت ہے اس سے ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو مطلب جو اس سے فائت ہوا ہے، کوئی چیز جو اس سے بچ گئی ہے یعنی رہ گئی ہے، کوئی عبادت رہ گئی ہے، تو وہ اس کو دوبارہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عقل بھی کامل ہے۔ تو عقل کی وجہ سے شریعت نے مواخذہ کیا، مطلب مواخذے کی جو ایک بنیاد رکھی ہے وہ عقل پر رکھی ہے، اور دوسرا قدرت پر، تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے موجود ہیں، تو اس لیے اس سے ادائیگی کی اہلیت نہیں چھینی جائے گی۔ حقوق العباد میں اس کو عذر نہیں سمجھا جاتا، بھولنے کا جو عارضہ ہے اس کو حقوق العباد کے سلسلے میں اس کی نسبت میں عذر نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا انسان کسی کا بھول کے مال تلف کر لے، غصب کر لے، اور کہے کہ میں بھول گیا ہوں، اگر وہ بھول بھی جاتا ہے تو اس کو ضمانت ادا کرنی ہوگی، اس کو مال لوٹانا ہوگا۔ مطلب کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، اگر اس میں وہ بھول کے کہہ رہا ہے کہ میں نے معاملہ کیا ہے تو اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ کہ حقوق اللہ میں اگر ہے، کوئی اس کو نسیان ہو گیا ہے تو وہ گناہ کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے یہ عذر سمجھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا یعنی کوئی غلطی سے وہ کوئی کام کر لے، یا کوئی بھول کے کام کر لے، یا کسی ایسے کام کو جس پر اسے مجبور کر دیا گیا، اگر یہ تین کام وہ کر لیتا ہے، یعنی غلطی سے یا بھول کر یا مجبوری کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے حقوق اللہ میں اگر وہ کوئی چیز بھول گیا ہے تو وہ گناہ کا مستحق نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اس کی قضا ادا کرے گا، اس کو بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ احکام دنیا میں بھی نسیان کو بعض اوقات عذر کے طور پہ مقبول سمجھا جاتا ہے، اور عبادات میں بھی اگر انسان کو نسیان کا عارضہ آ گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، تو اس کی عبادت کو فاسد نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر روزہ رکھا ہوا عبادت ہے ایک، اس میں بھول کر بندہ کچھ کھا لیتا ہے یا بھول کے کچھ بھی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ پورا سمجھا جائے گا، بلکہ اس کا یہ جو عارضہ ہے یہ عذر کے طور پہ سمجھا جائے گا، اور اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ یہ ایک بھولنے والے کے بارے میں احکام ہے۔ اگلی چیز ہے النوم والاغماء، یعنی نیند اور مدہوشی کے کیا احکام ہیں، اور یہ ایسا عارضہ ہے یعنی جس کے
بھی احکام ہیں، اور جس کو بھی عارضہ سمجھا گیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، نیند کے ہوتے ہوئے اور مدہوشی کے ہوتے ہوئے انسان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ نیند اور مدہوشی کی حالت میں انسان ادا کرنے کی اہلیت تو رکھتا ہے، یعنی اس وقت نہیں ادا کر سکتا لیکن اس کے افاقے کے بعد، لیکن اس نیند کی حالت میں اور مدہوشی کی حالت میں اس سے وجوب ساقط نہیں ہوتا، یعنی بنیادی طور پر اس پر وجود ہے لیکن ادائیگی کے لحاظ سے اس سے فی الحال یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب تک سویا رہتا ہے یا اس پر وہ مدہوشی طاری رہتی ہے تو وہ ادائیگی کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس میں وہ چیزوں کے درمیان جو تمیز ہے، اچھے برے کی تمیز اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور عقل کی بھی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی، اس کی نیند کی حالت میں اور اس کی مدہوشی کی حالت میں۔ اس لیے ان دونوں کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اس پر بدنی مواخذہ کیا جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے یا مدہوشی کی حالت میں بے ہوش ہے، وہ کسی انسان پر گر پڑتا ہے اور گر پڑنے کی وجہ سے وہ اگلا انسان قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو بدنی طور پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہ ہی اس سے مواخذہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی قصد یا ارادہ ہے ہی نہیں، یا اس نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن مالی طور پہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا، یعنی اس سے دیت لی جائے گی، اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی کا مال اگر کوئی تلف کر لیتا ہے تو اس سے بھی مال لیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے فعل سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ مدہوشی کی حالت میں ہو یا کسی طرح بھی، اس لیے کہ نفس اور مال، انسان کی جان اور مال، یہ دونوں شریعت میں معصوم سمجھے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، یعنی عذر ہو بھی تو ان کی عصمت کی نفی نہیں ہوتی، یعنی ان دونوں کی زمان اور ان دونوں کی جو انسی ہے، مطلب ان دونوں کو واپس کرنا، ان کا رجوع ضروری ہوتا ہے۔ عبادات کے معاملے میں حال یہ ہے، یا ان کے نسبت سے جو حکام ہیں وہ یہ کہ عبادت کا جو خطاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی ادائیگی کا، وہ ان دونوں یعنی سوئے ہوئے اور مدہوش جو ہوتا ہے بے ہوش، ان دونوں کے لیے وہ تاخیر ہو جاتی ہے خطاب کی اللہ کی طرف سے، یعنی جب تک سویا ہوا اٹھے گا نہیں اور جب تک بے ہوش میں نہیں آئے گا، افاقے میں نہیں آئے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی جب سویا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کے حواس ہیں ہی نہیں، وہ تمیز کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی وجوب عبادت اس کے لیے ساقط نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ جب وہ دوبارہ اس کو افاقہ ہوگا، جاگے گا، تو اس کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کو قضا کے طور پہ بھی ادا کر سکتا ہے اگر وقت نکل جائے۔ تو ایسی صورت میں الا یہ کہ کوئی حرج ہو، بہت زیادہ لمبا عرضہ ہو جائے، تو اس میں وہ چیز، اس کے احکام الگ ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ جب انسان جاگتا ہے تو اتنی زیادہ وہ نیند لمبی نہیں ہوتی کہ انسان بہت زیادہ اس کے لیے نمازیں چھوٹ جائے، بلکہ جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے لیے وہ قضا لازم ہوتی ہے۔ البتہ یہ کہ جو مدہوشی کا معاملہ ہے، بے ہوشی کا معاملہ ہے، اس میں اگر وہ بے ہوشی طول پکڑ جائے تو اس میں جو ادا کرنے کی وجوب کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہ ادائیگی اگر وہ کر نہیں سکتا، اس میں وہ حواس ہے نہیں، اور یہ بے ہوشی بھی اس کی طول پکڑ گئی ہے، تو اگر اس سے دوبارہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس سے ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو یہ اس کے لیے حرج ہو سکتی ہے، ممکن ہے بہت لمبا عرصہ ہو اس کے لیے، تو یہ اس کے لیے حرج ہو جائے گی، تو اس سے قضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اگر بے ہوشی کی مدت لمبی ہو جائے۔ البتہ یہ کہ سوئے ہوئے کے لیے کہ جب وہ جاگے گا اس کے لیے قضا لازم ہے۔ پانچواں عرضہ ہے مرض کا۔ تو مرض سے مراد یہ کہ نہ وہ پاگل پن ہو اور نہ بے ہوشی کے علاوہ جو مرض ہو، نہ ہی پاگل پن ہو نہ ہی بے ہوشی ہو، ان کے علاوہ کوئی اور مرض ہے، تو اس صورت میں نہ ہی اہلیت وجوب ختم ہوگی اور نہ ہی اہلیت ادا، یعنی واجب بھی ہوگی اس پر چیز اور وہ ادائیگی کی صلاحیت بھی اس میں رکھتا ہوگا، اور اس لیے کہ مریض میں کامل اہلیت ہوتی ہے اور اس پر حقوق ہوتے ہیں، اور اس کے ذمہ اس پر بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں،
لیکن یہ کہ اس مرض کی وجہ سے بعض اس پر احکام ایسے ہوتے ہیں جو کہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور اس کی کچھ تبدیلی ہوتی ہے شریعت میں، لیکن اس کے لیے اہلیت کامل طور پر ثابت ہوتی ہے. یعنی اس کی مثال، یعنی اس کے جو احکام ہیں اس میں کچھ تبدیلی ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے کچھ تصرفات اور اس کے جو عام معاملات ہیں اس میں عدم نفاذ کی چیز پائی جائے گی. یعنی جو مریض ہے اس کے بعض معاملات کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا. اس کی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے لیے ثابت ہو جائے کہ اس کا جو یہ مرض ہے وہ مرض موت ہے اور اس کو موت کے گھاٹ یہ اتارے گا اگر اللہ نے چاہا. پھر بھی اس میں شک ہوتا ہے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ تو اس کے لیے احکام یہ ہیں کہ وہ ثلث مال جو ہے اس کا 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ میں جو ہے وصیت نہیں کر سکتا، اور یہ ہے کہ وارث کے لیے ویسے بھی وصیت نہیں کر سکتا. البتہ بعض کے نزدیک ہے کہ مرض الموت میں جو بھی احکام ہیں اس کو بدلا جائے گا، لیکن کیونکہ مرض الموت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مرض ہے اور یہ واقعی موت کے گھاٹ اس کو اتارے گا، اس سے پہلے شک ہی رہتا ہے انسان کو، تو اس کو مطلب اس کے حقوق سے نہیں روکا جائے گا کہ بندہ کہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے جو تصرفات ہیں، مال میں جو معاملات ہیں، اس کو صحیح سمجھا جائے گا. البتہ اس کا جو نکاح کا معاملہ ہے تو اس کا نکاح صحیح ہوگا. مریض اگر وہ مرض الموت پہ ہے، مرض الموت ہے اس کو، تو اس کا نکاح اگر وہ کرتا ہے تو صحیح سمجھا جائے گا. اور زوجین کے درمیان وراثت کی جو ہے، وراثت بھی تقسیم ہوگی. اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو وراثت بھی دی جائے گی. اور اگر وہ مہر جو ہے اس کا جو مقرر مہر ہے بیوی کا، وہ مہر مثل ہے، یعنی ان کے خاندان میں جو عام مہر چل رہا ہے، اگر اس جتنا ہے تو یہ بندہ مریض خود ادا کرے گا، اگر زیادہ ہے تو اس کے وارث اس کی موت کے بعد دیں گے. یہ احکام ہے اس میں. لیکن اگر کوئی بندہ اس وجہ سے شادی کرتا ہے کہ وارثوں کے حق کو کم کرے یا ان میں ایک اور وارث زیادہ کر دے جان بوجھ کے، تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ احکام کہے جا سکتے ہیں کہ اس نے اگر جان بوجھ کے ظلماً دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے، ان کے حق میں کمی کرنے کے لیے اگر وہ شادی کر رہا ہے تو اس کی بیوی کو پھر وراثت نہیں دی جائے گی اگر وہ مرض موت میں شادی کرتا ہے، صرف اسی وجہ سے. اور دوسری چیز کہ طلاق مریض، یعنی مرض موت میں اگر کوئی بندہ ہے تو اس کی طلاق کیا واقعہ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق اس کی مانی جائے گی. وہ اگر مرض موت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور بائن طلاق اسی طرح 3، تو وہ اس کو صحیح سمجھا جائے گا اور اس کو وراثت بھی ملے گی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب طلاق بائن ہونے سے پہلے اگر وہ مرتا ہے تو اس کو وراثت تو ملے گی. لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دیتا ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کر سکے، تو تب اس کی طلاق کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا اور اس کی بیوی کو وراثت دی جائے گی. آخری یعنی چھٹا عارضہ، اور یہ اس آسمانی عوارض میں سے آخری عارضہ ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو وہ ہے موت. یعنی اس موت کے ساتھ انسان ایسا عاجز ہو جاتا ہے کہ اس سے اہلیت اور وجوب، ہر ادا کی اہلیت اور وجوب کی اہلیت سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے تکلیفات شرعیہ جو ہیں، تمام طرح کے احکام اور جو بھی اس سے مواخذہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا کوئی عمل قابل اعتبار نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے اندر قدرت اور وہ استطاعت ختم ہو جاتی ہے اور وہ عاجز ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر انسان پر کچھ قرض ہے اور وہ مال کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتا تو اس کا وہ قرض تو نہیں ادا ہو سکتا، وہ ساقط ہے. اور اگر اس کا مال موجود ہے، اس کا ترکہ موجود ہے، تو اس کو ترکے سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا.
اور اس کے قرض ادا کرنے کے بعد اس کے بعد وراثت تقسیم ہونے کے بعد اس سے اہلیت وجوب بھی ختم ہو جائے گی اور اہلیت ادا بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان کا جو سارے معاملات ہیں وہ سمیٹ کے اب اس کے لیے مزید جو ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں جو اس سے مواخذہ کیا جانا ہے وہ، اور جو اس نے اعمال کرنے اور وہ معتبر سمجھے جائیں گے، وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اہلیت کے لحاظ سے جو عوارض ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، یعنی ان عوارض کے ہوتے ہوئے انسان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا اور اس کے احکام بدل جاتے ہیں یا اہلیت ناقص ہو جاتی ہے، یہ چیز ہم نے آج پڑھی، اور وہ بھی ایسے عوارض جو کہ انسان کے ارادے سے باہر ہوتے ہیں، انسان کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ عوارض جو انسان خود اختیار کرتا ہے، جو انسان کے اپنے اختیار اور ارادے سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو احکام بدلتے ہیں اور جو اس سے وہ اہلیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی اقسام انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔